جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح اخبار پڑھے اور پھر صبح سے لے کر اب تک ٹی وی کی مختلف خبریں سنی۔ بڑی جوکیلی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، مزاحیہ، مذاقیہ، مخولیہ۔ ہیڈ لائنز کیا ہیں کہ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ ضمنی انتخابات، مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی کا صفایا۔ ضمنی انتخابات، ہری پور میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسا میڈیا ہے، یعنی کچھ بھی، کہیں بھی۔ اور بھائی کون سا میدان مارا؟ اکیلی مسلم لیگ میدان میں تھی، سب کچھ اس کے ساتھ تھا، پورے وسائل اس کے پاس تھے۔ پی ٹی آئی بیچاری نے کیا مقابلہ کرنا تھا؟ اب بندہ اکیلا میدان میں ہو اور اکیلا میدان میں ہو کر بھی نہ جیتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ انتخابات تو مسلم لیگ نے ایسے جیتے کہ اکیلے دوڑ کر دوسرے نمبر پر آئی مسلم لیگ۔ اور پھر ان انتخابات کی اب کوئی ویلیو رہ گئی ہے، کوئی حیثیت رہ گئی ہے، کوئی اوقات رہ گئی ہے کہ ان انتخابات پر بات کی جائے؟ صبح سے لگے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز، مسلم لیگ نے میدان مار لیا، قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں میں سے 12 مسلم لیگ نے جیت لیں اور 1 پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ حد ہو گئی ہے بس۔ آپ نہیں جانتے بھائی میرے میڈیا والوں کہ صورتحال کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ ان انتخابات کی ویلیو کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ پچھلے 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ پی ٹی آئی نے جیتنا تھا ان انتخابات میں؟ اور آپ نہیں جانتے کہ لوگوں نے واقعی باہر نکلنا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے؟ پھر بھی مسلم لیگ نے میدان مار لیا، پی ٹی آئی کا صفایا، بڑا اپسیٹ پی ٹی آئی کو۔ حیران ہوتا ہوں، یقین کریں کہ سامنے کی پڑی چیز نظر نہیں آتی ہمارے میڈیا کو، یا دیکھنا نہیں چاہتا۔ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے 2 اہم موضوع۔ ایک تو بر صغیر پاک و ہند کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر اب ہم میں نہیں رہے۔ میرے بڑے فیوریٹ اداکار تھے۔ ان کو میں بھارتی اداکار، صرف بھارتی اداکار نہیں کہتا۔ ایک پوری کھیپ ہے بھارتی اداکاروں کی جو صرف بھارتی اداکار نہیں تھے، جو بر صغیر پاک و ہند کے اداکار تھے اور ہیں۔ امیتابھ بچن ان میں سے ایک ہیں، راجیش کھنہ تھے، دلیپ کمار صاحب تھے، مدھو بالا تھی، نور جہاں صاحبہ تھی، اور بڑے لوگ تھے۔ اب ہیں چھوٹے چھوٹے اداکار، کنگ خان سمیت، عامر خان سمیت، سلمان خان سمیت، جو صرف بھارتی ہیں، جو پاکستان کے اداکار نہیں ہیں۔ ان سے جو پہلے والی نسل تھی وہ دونوں ملکوں کے اداکار تھے، بڑے تھے۔ ان میں سے ایک دھرمیندر اب ہم میں نہیں رہے۔ 6 دہائیوں پر مشتمل فلمی کیریئر، فلمی دنیا میں ہی مین کے نام سے مشہور تھے، جٹ بھی انہیں کہا جاتا تھا، اور ممبئی میں اپنے گھر میں زندگی کی آخری سانسیں لی۔ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، سانس کی پرابلم تھی، لیکن پھر صحت یاب ہو کر گھر آئے، حالت ٹھیک نہیں تھی تو گھر میں انتقال ہوا۔ 12 دن اور زندہ رہتے تو 90 سال کے ہو کر جاتے۔ پرکاش کور ایک اہلیہ، ہیما مالنی جو بھارتی فلم انڈسٹری کی ڈریم گرل ہیں دوسری اہلیہ، دو بیگمیں، سنی دیول، بوبی دیول، ایشا دیول، اہنا دیول، اجیتا وجیتا، 6 بچے چھوڑ کر گئے ہیں دھرمیندر صاحب۔ آخری فلم 21 جو امیتابھ بچن کے نواسہ نے بنائی ہے وہ اگلے مہینے 25 دسمبر کو آن ایئر ہوگی۔ سینکڑوں فلموں میں کام کیا اور یادگار رول ادا کیے۔ خاص طور پر اگر دھرمیندر کو دیکھنا ہے تو شعلے فلم، یادوں کی بارات بھی ہے، اور بھی بہت ساری فلمیں ہیں، لیکن شعلے ضرور دیکھیے گا۔ امیتابھ بچن، دھرمیندر اور امجد خان مطلب گبر سنگھ، کمال کی فلم تھی، کمال کے اداکار تھے اور کمال کے انسان تھے، کھلے ڈلے اور ہر موضوع پر کھل کر بولنے والے۔ دھرمیندر صاحب کے آئیڈیل، یا دھرمیندر صاحب جنہیں اداکاری میں بھگوان مانتے تھے، وہ دلیپ کمار تھے۔
دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اب یہ دنیا بڑے لوگوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا موضوع آج کا مین موضوع پر یا اپنے جو مین موضوع اس پر آنے سے پہلے 17 اگست کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے والے سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو بالآخر لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی، ریلیف مل گیا۔ جسٹس شہرام چودھری ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے 10 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں پر ضمانت دی ہے ڈکی بھائی کو۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ قید کاٹنے، تشدد سہنے، رشوتیں دینے اور قدم قدم پر گالیاں سہنے والے ڈکی بھائی کو آپ بالآخر ضمانت مل گئی۔ اور قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ ڈکی نے ایک جوئے کی ایپ کی پروموشن کی۔ یہ جوئے کی وہی ایپ ہے جو PSL کی سپانسر تھی۔ یہ جوئے کی وہی ایپ ہے جس کے ہمارے بڑے جس کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، اور یہ جوئے کی وہی ایپ ہے جو ہمارے کھلاڑیوں کی یونیفارم پر سامنے سینے پر جس کا لوگو لگا ہوتا ہے، اور یہ جوئے کی وہی ایپ ہے جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں چل رہی ہے۔ لیکن چونکہ ڈکی کے ساتھ کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اور غریب آدمی اس ملک میں ترقی کر لے، 4 پیسے کما لے، نام کما لے، کیوں بھائی؟ تمہاری کیا جرت؟ یہ تو 5-10% طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے، نہ تمہارے آگے پیچھے کوئی دم چھلا لگا ہوا ہے، نہ تم لینڈ لارڈ کے بیٹے ہو، نہ وڈیرے کے بیٹے ہو، نہ جگیردار کے بیٹے ہو، نہ کوئی پولیس افسر تمہارا سرپرست ہے، نہ کوئی سیاستدان کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ تم ایسے ہی خواہ مخواہی مشہور ہوتے جا رہے ہو۔ ادھر آؤ۔ قدم قدم پر ڈکی کو رسوا کیا گیا، بے عزت کیا گیا۔ رشوتیں دیں اس نے، 8x12 یا 16 فٹ کی گندی حوالات میں 20-25 دن گزارے، اور بقول اس کے ساتھی قیدی اور بقول اس کے ڈاکٹر عمر عادل جو ان کے ساتھ قید میں رہے، ان کے بقول کہ اگر آپ ان دنوں میں اس کی کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھتے تو کمر نیلی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اسے۔ قصور کیا تھا؟ قصور اس ملک میں غریب ہونا ہے، بے یار و مددگار ہونا ہے، اور غریب بھی ہو اور اوپر سے وہ نام بھی اس کا بن جائے، 4 پیسے بھی ہوں، تو پھر نظر تو پڑتی ہے نا طاقتوروں کی، اور پھر یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال میں تو ان کی فیملی سے معذرت کرتا ہوں، شرمندہ ہوں کہ وہ اس ملک میں انہوں نے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اس ملک میں نے انہیں جو کچھ دیا ہے ان 2 مہینوں میں، اس پر شرمندگی اور معذرت ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ صبح سے اب تک ٹی وی چینلز دیکھ رہا ہوں، مسلسل تو کبھی نہیں دیکھے لیکن خبریں تو سن ہی لیتے ہیں گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد۔ صبح اخبار پڑھے تو ان میں بھی یہی کچھ تھا، اور اب ٹی وی چینل دیکھے تو ان میں بھی یہی کچھ ہے کہ مسلم لیگ نے میدان مار لیا، ضمنی انتخابات PTI کا صفایا، قومی اسمبلی کی 6، صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں مسلم لیگ نے 12 جیتیں، 1 پیپلز پارٹی نے صوبائی اسمبلی کی نشست جیت لی، اور PTI کو کچھ نہیں ملا۔ حیران ہوتا ہوں میں۔ اب مجھے بتائیے کہ عمران خان جیل میں، آدھی پارٹی چھوڑ گئی، باقی آدھی پارٹی رپوش انڈر گراؤنڈ، باقی اس میں سے جو بچی آدھی پارٹی، اس پر پرچے، مقدمے، چھاپے، پیشیاں، جیلیں، حوالاتیں، اور پھر یہی نہیں، کوئی قابل ذکر PTI کا کارکن ایسا نہیں بچا جس پر پرچہ، مقدمہ نہ ہوا ہو اور جو جان، مال، عزت بچانے کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگ رہا ہو۔ اور پھر گزرے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا کے باہر سنگجانی اور لاہور جلسوں کے علاوہ PTI نے کون سا کوئی جلسہ نکالا، جلوس نکالا، ریلی کی یا اجازت ملی؟ اور جب بھی جلسہ ہوا، خواہ وہ سنگجانی والا بھی ہو، خواہ وہ لاہور والا بھی ہو، اس پر PTI پر مقدمے بنے، پرچے بنے اور گرفتاریاں بھی ہیں۔ لہٰذا کون سا الیکشن، اور میرے بھائیوں کہاں کا ضمنی الیکشن؟ اور پھر PTI کی سیاسی سپیس ختم ہو چکی ہے، PTI کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے، PTI کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے۔ حالات یہ ہیں کہ PTI کا ہونا یا بتانا جرم ہے اور PTI کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے۔ تو میرے بھائیوں کون سا ضمنی الیکشن اور کون سا میدان مار لیا، کس نے میدان مار لیا؟ اور پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن نتائج کے بعد چاروں طرف مایوسی ہے، خاص طور پر PTI میں۔ ووٹ ڈالیں کہیں تو نکلیں کہیں سے۔ کیوں بھائی پھر ووٹ ڈالیں؟ ووٹ کیوں ڈالیں جب ووٹ
پر فیصلہ نہیں ہونا، جب ہمارے ووٹ پر فیصلہ نہیں ہونا کسی کے جیتنے یا ہارنے کا، تو ووٹ کیوں ڈالیں؟ چھوڑو ووٹ کیا ڈالنا، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پھر ان ووٹوں، ان سیٹوں سے کون سا نظام بدلنا ہے، کون سی کوئی بڑی تبدیلی آ جانی ہے، اور چاروں طرف مایوسی، چاروں طرف اندھیرا۔ میرے بھائیوں، کون سا میدان مار لیا مسلم لیگ نے، کون سا ضمنی الیکشن، کون سے نتائج، کون سے صفایا پی ٹی آئی کا۔ اور پھر پتہ ہے کیا کیا ہو چکا ہے، یہ میڈیا کو شاید یاد نہیں رہتا، اس کی بھی گجنی یادداشتیں ہیں۔ نیب ترامیم ہو چکی، الیکشن ایکٹ ترمیمیں ہو چکی، اس کے علاوہ جلسہ جلوس قانون سازیاں ہو چکی، اس کے علاوہ پیکا ایکٹ آ چکا، اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی، اور اب عدلیہ، میڈیا، پارلیمنٹ یا الیکشن کمیشن کا جو حال ہے یا جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کون سا الیکشن، کون سے ضمنی انتخابات، کون سا صفایا؟ مریم نواز کہہ رہی تھی ہمارے کام اور خدمت کو عوام نے موقع دیا ہے۔ او بھائی، کام اور خدمت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام موقع دیتی ہے نہیں دیتی، تو میدان کھلا چھوڑیں۔ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بے یارو مددگار اس کو آپ رنگ میں اتار دیں، اور دوسرے کو کہیں کہ اب تیرے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں اور جب تک جی چاہتا ہے اس کو مار، تو ظاہر ہے وہ جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہیں اس نے کھیت مٹی جیتنا ہے۔ اور کیوں، کس لیے یہ ووٹ ڈالیں لوگ؟ کس لیے اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں نکلیں؟ کیا ہو جانا تھا اگر یہ 6 قومی اسمبلی کی اور 7 صوبائی اسمبلی کی پی ٹی آئی نشستیں جیت جاتی تو کیا ہو جانا تھا؟ کوئی صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی، یعنی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جانی تھی، یا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جانی تھی۔ پتہ تھا لوگوں کو کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہوا ہے کہ یہ جو 6 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں مسلم لیگ نے، مسلم لیگ کی بھی کیا لاٹری نکلی ہے، تو اس کے بعد مسلم لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے بغیر۔ یعنی اب اگر 28ویں آئینی ترمیم آئی تو اس میں تو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سادہ قانون سازی کرنی ہے جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کو ملا کر مشترکہ اجلاس بلوا کر بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اب مسلم لیگ خود کفیل ہے۔ اور اگر آج پیپلز پارٹی ہٹ جائے مسلم لیگ سے یا ساتھ چھوڑ دے تو پھر بھی شہباز حکومت نہیں گرتی۔ ان 6 نشستوں کے بعد یہ ضرور ہوا ہے مسلم لیگ کے ساتھ۔ لیکن باقی بھائیوں، اب الیکشنز پہ کوئی یقین نہیں رکھتا۔ یقین کریں، ہم چاروں طرف گلیوں محلوں میں پھرتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بھائی الیکشن ضروری ہیں، ووٹ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں ڈالیں، کس لیے ڈالیں؟ 78 سالوں میں جن لوگوں نے ڈالے ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیا؟ ہم نے 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ڈالے ہیں ہم نے کیا تیر مار لیا ہے؟ ہر مرتبہ ہی ووٹ کسی کو ڈالا جاتا ہے، نکلتا کسی کو ہے۔ تو کون سی خدمت کر لی مسلم لیگ نے اور شہباز حکومت نے، مریم نواز صاحبہ اور شہباز حکومت نے؟ کون سی عوام کی حالت بدلی ہے؟ کون سا ایسا چمتکار ہوا ہے؟ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ جو قرضہ لیا ہے اس حکومت نے۔ خبریں آ رہی ہیں بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ قرضے کا سود اتارنا مشکل ہے۔ خبریں آئی ہیں، ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی، وہ بتا رہی ہے کہ کرپشن ہر سطح پر ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ 6.5 جی ڈی پی کا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ بتا رہی ہے تباہی پھری پڑی ہے ملک کی، معیشت بری، دہشت گردی کی لہر، اوپر سے سیاسی نفرت اور تقسیم۔ کون سا بڑا تیر مارا ہے جس پر عوام نے آپ کو ووٹ دے دیے؟ تو پہلے تو وہ تیر بتائیں جو مارا ہے۔ پھر کیا پی ٹی آئی کو کھلی چھٹی تھی، یا کم از کم وہ ایک جلسہ کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ یا پی ٹی آئی کا کوئی ایسا بندہ تھا جو ان الیکشن کو لیڈ کر سکے؟ یا پی ٹی آئی کا کوئی قابل ذکر آدمی تھا جو کوئی ساروں کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکے؟ یا پی ٹی آئی چاہتی تھی، عمران خان تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس الیکشن میں حصہ لیں، یہ تو پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا۔ لیکن میڈیا لگا ہوا ہے، میدان مار لیا مسلم لیگ نے، پی ٹی آئی کا صفایا۔ لگے رہو منا بھائی، لگے رہو۔ پاکستان زندہ باد۔